شاہ صاحب آپ سے ایک درخواست کرنی ہے کہ آپ سوال کو 1 منٹ میں مکمل کرنے کی کوشش فرمایا کریں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ مختصر سوال ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ سننے میں جواب دینے میں آسانی رہتی ہے۔ دوسری بات، پیر نصیر الدین نصیر جو ہے یہ خود بھی گمراہ تھا۔ اس کی باتوں کا، اس کے فتووں کا، اس کی تقریروں کا، اس کی تحریروں کا اہل سنت کے ساتھ جو سمجھیں کہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل سنت اس کی باتوں سے بالکل بری و ذمہ ہیں۔ یہ اہل سنت کا نمائندہ عالم ہے ہی نہیں۔ اس کے دل میں جو باتیں آئیں، جب آئیں، جیسی آئیں اس نے کہہ دیں۔ اب یہی بات اس میں سیدھا سیدھا یہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل کہہ رہا ہے، تو سیدھی سیدھی گمراہی ہے، تفضیلیت ہے، شیعت ہے۔ اور کئی باتوں میں یہ معاذ اللہ وہابیوں کو ٹھیک کہہ رہا ہوتا ہے، وہابیوں کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، اور اولیاء اللہ سے، انبیاء کرام علیہ السلام سے مدد مانگنے کو شرک بتا رہا ہوتا ہے۔ تو اس پہ وہابی ہونے کا بھی الزام ہے، یعنی کہ بے باک ہے۔ اصل کیا ہے؟ بے باک ہے، جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتا ہے۔ سمجھے بات کو؟ تو ایسا عالم گو کہ عالم ہے، اور شاید شاعر ہفت زبان بھی کہلاتا ہے، 20 زبانوں میں شاعری کی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا 7 زبانوں میں یا 700 زبانوں میں ہے۔ فرق اس سے پڑتا ہے کہ اس کو جو معلومات ہے، جو اس کا عقیدہ ہے، وہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ اہل سنت کا یہی عقیدہ اور یہی نظریہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے افضل صدیق اکبر ہیں، پھر فاروق اعظم ہیں، پھر عثمان غنی، اور پھر مولا علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ جو اس ترتیب کو الٹے گا وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ ہاں، اتنی وضاحت میں ضرور کر دوں فتاوی رضویہ کی روشنی میں کہ بعض علماء اہل سنت جناب علی المرتضیٰ کو جناب عثمان غنی سے افضل بتاتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ گمراہی نہیں ہے، مگر فاروق اعظم یا ابو بکر سے افضل کہنا یہ سیدھا سیدھا گمراہی ہے، اور ایسا بندہ اہل سنت سے خارج۔ آپ کوئی ویڈیو نہ بھیجیں، کوئی مزید اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں یہ باتیں جو میں نے کی ہیں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ مجھے پتہ ہے پیر نصیر الدین نصیر صاحب کے ماننے والے کئی لوگ ہیں، کئی لوگوں کو میری بات بری بھی لگے گی، مجھ پہ بھی ہو سکتا غصہ آئے، ٹھیک ہے؟ مگر میں نے جو اپنے اکابرین سے سنا ہے، جو ان کی تحریروں میں پڑھا ہے اس شخص کے بارے میں، وہ یہی ہے کہ بے باک ہے، جو منہ میں آتا تھا کہہ دیتا تھا، اور کبھی شیعت کا اس پہ الزام لگتا تھا، کبھی وہابیت کا لگتا تھا، اور خود کو اہل سنت اور اہل سنت کا بھی مطلب پتہ نہیں کیا سمجھتا تھا۔ تو اس کی اپنی ہی منطق ہے۔ اور دوسرا طاہر القادری جو کہ صلح کلیت میں مشہور ہے اور اہل سنت سے خارج، اس کا بھی یہ دوست اور اس کے ساتھ ہم پیالہ ہم نوالا اور اس کی تعریفات کے پل باندھ دیتا تھا۔ خیر، ہمارا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دارالفتہ بریلویہ کمیونٹی گروپ کی وساطت سے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ میری معلومات کے مطابق یہ تعلیمات اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہیں تھا۔ جو میں نے علماء سے سنا ہے، جو سیکھا ہے، جو سمجھا ہے، تو اس کو گمراہ قرار دیا گیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔